أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من أول يوم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: 5 دعوات لا يحجبن عن الرب تبارك وتعالى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جس امام کی ولادت سے رجب کا مہینہ شروع ہوا، اسی امام کے مبارک فرمان سے میں مجلس اعظم کا آغاز کیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو 5 دعوات لا یحجبن عن الرب تبارک و تعالی. کہتے ہیں 5 دعائیں ایسی ہیں جو بندے اور رب کے درمیان کبھی دیوار نہیں بنتی. ہو نہیں سکتا ان 5 میں سے کوئی بندہ دعا مانگے اور وہ دعا رب کی بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. آئیں نہ مل کے ذرا دیکھتے تو ہیں کہ امام کی نظر میں وہ 5 خوش نصیب کون ہیں کہ جن کی دعا کو قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. کہتے ہیں 5 ایسی دعائیں ہیں جنہیں رب اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرتا ہے. ان میں سے سب سے پہلی ہستی کہتے ہیں دعوت الامام المقسط. جو امام عادل ہو، اگر وہ دعا کرے رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ ہے دعوت المظلوم. اگر کوئی بندہ دنیا میں مظلوم واقع ہو، اس پر کسی نے ظلم کیا ہو، معصوم فرماتے ہیں وہ مظلوم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے، اس کی دعا کرنے اور اس کے مستجاب ہونے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. فرمایا تیسرا کون سا خوش نصیب؟ کہتے ہیں تیسرا خوش نصیب یہ ہے دعوت الولد الصالح لوالدیہ. اللہ ہر کسی کو نیک اولاد دے. اگر کوئی نیک بیٹا اپنی ماں باپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں بیٹے کی دعا ماں باپ کے حق میں اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے. یہ 4 ہو گئے. اس کے بعد اگلی جو 3 ہو گئے، اگلی شخصیت کون؟ دعوت الوالد الصالح لولدہ. اگر کوئی صالح باپ ہے، کوئی نیک باپ ہے اور اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا. اور بعض بیان میں لکھا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جس طرح نبی کی دعا اپنی رعیت کے حق میں. مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں نے عنوان ہی والد رکھا ہے. ایک بیٹے نے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا. تو بہتر یہی ہے کہ جب باپ کے ایصال ثواب کے لیے تو گفتگو بھی باپ تک ہی ہونی چاہیے.
کہ اسلام میں، قرآن میں، شریعت میں باپ کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے اللہ وہ دعا ہمیشہ قبول کرتا ہے. فرمایا پانچواں بندہ کون سا ہے؟ تو جو کسی کا دھیان میری طرف رکھنا ہے، بندے آتے جاتے رہیں گے. پانچواں بندہ کون سا ہے کہ جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا؟ سنیے گا توجہ کے ساتھ. پانچواں بندہ امام فرماتے ہیں دعوت المؤمن لأخیہ بظاہر الغیب. اگر کوئی بندہ کسی دوسرے مومن کی غیر موجودگی میں اس مومن کے حق میں دعا کرے اللہ اس مومن کی دعا رد نہیں کرتا. بندہ کہہ رہے پالنے والے میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں مومن ہے، اس کے مال رزق میں اضافہ فرما، اس کے بچوں کی زندگی دراز فرما، اس کے گھر میں سکون عطا فرما. مولا میرا مومن بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. امام فرماتے ہیں یہ ساری دعائیں مومن کے حق میں مانگتا رہا. معصوم فرماتے ہیں فیقول اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لَكَ مِثْلُهُ، تو نے اپنے لیے مانگا نہیں، جو دوست کو مانگ رہا تھا وہ ساری دعائیں اللہ تیرے حق میں. جیسا اس مومن کو عطا کرے گا ویسا ہی تجھے عطا کرے گا. وہ کریم ذات ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ دیتا ہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی ہے، بس مانگنے والوں کی کنجوسی ہے. وہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں، دینے والا دیتے ہوئے نہیں تھکتا. دینے والا دیتے ہوئے نہیں تھکتا. اور ذرا جانیں کہ اتنا بڑا مقام ہے، ماں کی شان ہے. ماں کی شان ہر محفل میں پڑھی جاتی ہے، ماں کی شان بہت بڑا مقام ہے ماں کا. لیکن اولاد کو یہ بھی تو بتائیں کہ جس باپ کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو اس باپ کا مقام کیا ہے، اس باپ کی عظمت کیا ہے، اس باپ کو شریعت میں کیا مقام عطا کیا گیا ہے. لیکن اس لیے میں رکوں گا، تھوڑا ہمیں تاریخ سے بہت پیچھے جانا پڑے گا. تو جو ہے آپ کی اس کو بند کر دے گا، تھوڑا ہمیں محمد صلوات اللہم صلی علی محمد تھوڑا تاریخ میں ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. تاریخ میں کوئی تھوڑی بہت پیچھے نہیں، ہمیں بہت زیادہ دور جانا پڑے گا. آئیے نا قرآن میں سورہ بقرہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کا دور تھا، موسیٰ نبی تھا. ایک واقعہ پیش آیا، کسی بندے نے حسد میں آ کے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا، قتل کر کے چوراہے پہ ڈال دیا تاکہ محلے والوں پر جرم آ جائے. وہ سارے لوگ آگے موسیٰ کے پاس، تو اللہ کا نبی ہے، ہماری مشکل کا حل نکال، تو ہمیں بتا کہ اس کا قاتل کون ہے تاکہ اسے سزا دے سکے. کہتے ہیں کہ وہ سارے موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ نے کہا یأمرہم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ نے کہا ہے جاؤ گائے ذبح کرو، جاؤ گائے ذبح کرو. بندے حیران ہو گئے، موسیٰ ہم پوچھ رہے ہیں قاتل بتاؤ، تم کہتے ہو گائے ذبح کرو. اور اگلی جملہ یہ ہے ادب تاخذونہ حزبا، موسیٰ تو ہم سے مزاح کرتا ہے. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے یہ اس کی گائے کے سامنے سر جھکا چکے تھے جس کو معبود مانا تھا. اللہ نے اسے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کی رضاؤں کو اس وقت پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی خواہشات کے بتوں کو ذبح کرو گے تو اپنے رب کی رضا نہیں پا سکتے. موسیٰ ہم سے مذاق کرتا ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں. تو اس کے بعد موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خبردار میں تمہارا مذاق اڑا کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ موسیٰ قرآن میں یہ ذکر کر کے اللہ نے موسیٰ کی بات ہمیں بتا دیا. اگر معاشرے میں کوئی حق بیان کر رہا ہو اور کوئی اس کا مذاق اڑائے قرآن کے مطابق اس کا شمار جاہلوں میں ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے اتنی ڈھیٹ قوم ہے یہ مان گئی ہے؟ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں مانے. یہ وہ قوم تھی جو سینا کے صحرا میں 40 سال رہے. موسیٰ تیرے رب کو مانا ہے، اس کو کہا میں کو تحفہ دے. اگر دسترخوان بچھا، منو سلوا آنا شروع ہوا. 40 سال منو سلوا کھاتے رہے. تیتر بغیر کھانے کے بعد جب جی بھرا کہتے ہیں موسیٰ ایسا کر اللہ سے یہ کوئی ساگ، کوئی ککڑی، کوئی پیاز، کوئی لہسن، تو یہ بھی ہمیں عطا کر. یعنی اللہ نے جتنی ان کی قدر کی اتنی ہی انہوں نے اللہ کی ناقدری کی.
ایسی ڈھیٹ قوم تھی، اللہ کے اتنے انعامات کے باوجود اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں تھے. اب انہوں نے آگے سے لیت و لال شروع کر دیا. توجہ کیجیے گا، بڑا مختصر کروں گا کیونکہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. کہتے ہیں اچھا موسیٰ ہم گائے تو ذبح کرتے ہیں، ذرا اس کی نشانی بتا گائے ہو کیسے؟ بھائی اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کرتے تھے، خود کو کیوں پھنسایا؟ کہتے ہیں اچھا بتائیے اس کی عمر کتنی ہو؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آئے اس کی عمر کتنی ہو؟ کہا نہ اتنی بوڑھی ہو نہ جوان ہو بچی ہو، بلکہ پکی عمر کی ہو، اسے ذبح کرو. اور اگلی آیت کے جملے یہ ہیں کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ضد نہ کرو، جو حکم دیا ہے کر دو. لیکن کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہوا. موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھ اس کا رنگ کیسا ہے. ابھی وہ آ دینا اپنے آپ ہی جا دینا کہ وہ دل نہ کرتا ہوا نا تو 1000 بہانے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کہہ دیا اچھا چھوڑو گائے کو، چھوڑو کوئی اور کام کر لو، گائے تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا. نہیں، لیکن بار بار مسلسل پوچھ رہے ہیں، اپنے رب سے پوچھ کے دیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. رب نے کہیں کی کہا اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے. کہا اب بھی مسئلہ واضح نہیں ہوا. زرد رنگ کی گائے تو بنی اسرائیل میں بھری پڑی ہے، ہمیں کون سی گائے چاہیے؟ کہا اب فیصلہ یہ ہے کہ گائے ایسی ہو نہ کبھی ہل جوتا ہو، نہ کبھی اسے کہیں استعمال کیا گیا ہو، نہ کہیں جوتا گیا ہو، اور اس کا رنگ ایسا ہو کہ پورے وجود میں فقط زردی ہو، کہیں دھمکا نہ ہو. اتنے سارے مرحلے عبور کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے، اب ہم گائے ذبح کرتے ہیں. اب ڈھونڈنا شروع کی، اب جو اللہ نے صفات بیان کی وہ گائے میری نہیں گئی. اور شروع میں مان لیتے ہیں کوئی بھی گائے ذبح کرتے ہیں، کرنا کیا تھا؟ فقط اس کا ایک ٹکڑا گوشت کا لے کے اس مرحوم کو لگانا تھا اور اس نے زندہ ہو جانا تھا. وہ شروع میں کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی. نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود پھنسایا ہے. اب ڈھونڈ رہے ہیں بنی اسرائیل میں وہ گائے نہیں مل رہی. اب یہاں 2 واقعات ہیں. ایک واقعے کے مطابق ایک گائے ایک جوان کے پاس ملی، اور وہ جوان ایسا تھا اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرف تلاش کر چکے ہیں، وہ گائے ہمیں مل جائے. ہمیں گائے نہیں ملی، وہ گائے فقط تیرے پاس ہے، تو ایسا کر یہ ہمیں دے دے. اب صرف اتنا بتاؤں کہ اللہ نے یہ اعزاز اس لیے دیا تھا کہ پورے بنی اسرائیل میں فقط اور فقط گائے اس جوان کے پاس اس لیے تھی. جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ تجھے یہ اعزاز کیوں ملا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خواب میں اللہ نے محمد اور اس کی آل کی زیارت کرائی، اور میں نے جب ان انوار کو دیکھا، جب سے میں نے ان 14 انوار کو دیکھا ہے، میں اٹھتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں، لیٹتا ہوں تو درود پڑھتا ہوں. میری زبر روز کا اصول یہ بن چکا ہے، میں کوئی کام کرتا ہی نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیج دوں. تو اللہ نے کہا تو میرے پیاروں سے محبت کرتا ہے، میں تجھے دنیا میں جزا دوں گا، تیرے سے بڑا کوئی غنی نہیں ہوگا. درود کے صدقے تجھے غنی کرنے والا ہوں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کل جب گائے لینے کے لیے تیرے پاس آئیں، تو نے فیصلہ نہیں کرنا، تو نے یہ کہنا ہے میری گائے کا فیصلہ میری ماں کرے گا. گائے کا فیصلہ تمہاری میری ماں کرے گی، وہ بتائے گی. اچھا بتا دیجیے شروع میں 2 دینار، 2 دینار قیمت میں بتا رہا ہوں گائے کی، اس سے اوپر نیچے کمی بیشی میری ماں کرے گی. ٹھیک ہے جی، آ گئے سارے. اب درمیان میں بیٹا ہے وہ فیصلہ کرانے کے لیے ماں کے پاس آیا. اللہ نے الہام کیا ماں کے دماغ میں نا چیزیں ڈالی. کہا کہ انہیں کہو میں 2 دینار کی گائے نہیں دوں گی، میں نے 4 دینار کی دے دی. وہ جو کیجیے گا مجھے ڈھیٹ کہوں گی کیا کہہ رہے 4 پہ مان گئے؟ کہتے نہیں ہم نے 2 پہ لے لی. واپس بیٹا آیا، اب وہ کہہ رہے ہم نے 4 کے لیے ہم نے 2 کی لے لی. اسے کہو جاؤ انہیں کہو پہلے 4 کی دے رہی تھی اب 100 دینار میں دوں گی. وہ جو خدا سے مکالمہ کر رہے تھے نا مقابلے، اب ادھر آگے گڑیا کے پاس پھنسے ہیں ادھر، وہی سیم ٹو سیم وہی انداز. کہا جاؤ اب میں 4 میں نہیں دوں گی، اب میں 100 دینار میں انہیں دوں گی. جب واپس آئے کہا کہ وہ تو کہہ رہی ہے میں تمہیں 100 دینار سے کم نہیں دوں گی. پھر ٹھیک ہو گئے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم 100 میں نہیں ہم 50 میں لیں گے. جب واپس آئے کہتے ہیں یہ معاملہ بڑھتا گیا، قیمت بڑھتی گئی. آخر میں فیصلہ ہوا اب قیمت نہیں، گائے ذبح کرو، اس کے جسم سے گوشت نکالو، اس کی کھال میں جتنے جواہرات بھر سکتے ہو وہ سارے جواہرات بھرو، اور وہی اس کی قیمت ہے. سارے جواہرات بھرو اور وہی اس گائے کی قیمت ہوگی. پتہ ہے کتنی؟ 50 لاکھ دینار قیمت بنی ہے اس کی. کتنی؟
بات کتنے میں شروع ہوئی تھی؟ 2 دیکھا نا اللہ کیسے بدلے گئے. تلک الامثال نضربها للناس. اس وقت کہا تھا گائے ذبح کرو، انہوں نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا، اور جب گائے دینے کی باری آئی تو اس بڑھیا نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا، لہت و لال کیے. اب ہوا کیا؟ بھائی گائے ذبح ہو گئی، اس کا گوشت جوان کے ساتھ وجود کے ساتھ لگا، وہ دوبارہ زندہ ہوا. اس نے بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا تھا. میں سارا قصہ چھوڑ رہا ہوں لیکن رات کا وقت صرف آخری بات کر رہا ہوں. جب وہ جوان اٹھا تھا، اب اس جوان کو ساری بلندیاں ملی ہیں آل محمد پر درود کی وجہ سے. یہ گھنٹے کا مضمون بڑا مختصر کر رہا ہوں. درود کی وجہ سے عظمتیں ملی ہے نا، درود کی وجہ سے اپنے زمانے کا توقر ترین غنی ترین انسان بن گیا. اب وہ جو جوان اٹھا تھا نا، زندہ ہوا، اسے ساری بات پتہ چلی کہ پالنے والے ایک شخص نے آل محمد سے محبت کا اظہار کیا. میں بھی انہی آل محمد کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، پالنے والے مجھے بھی لمبی عمر عطا فرما. انہی 14 کا وسیلہ بناتا ہوں، میں انہی پر درود بھیج کے دعا مانگتا ہوں. اسلام میں تاریخ میں یہ حقیقت موجود ہے، اللہ نے دعا قبول کی اور کہا تجھے 1 2 3 سال نہیں 130 سال ملے ہیں آل محمد کے ساتھ. ہوا تھا، اس نے دعا مانگی آل محمد کے وسیلے سے 130 سال اسے عمر ملی، اور کہا صرف تجھے نہیں، جو تیری شریک حیات ہے میں اسے بھی 130 عطا کر رہا ہوں. اور 130 سال گزارنے کے بعد ایک ہی دن ایک ہی لمحے میں دونوں کی روحیں نکلی، اور اللہ نے حکم دیا یہ میرے آل محمد پہ درود پڑھنے والے ہیں، ان کی عزت اور احترام سے جنت پہنچاؤ. کیا درود کی وجہ سے، اس آل محمد پر صلوات کی وجہ سے، جس کو بھیجو ہم کنجوسی کرتے ہیں نا، اس صلوات کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا کیا. بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ایک واقعہ جو ملتا ہے اس گائے کا، یہ جو تاریخ کے اندر موجود ہے یا تو گروپ. دوسرا واقعہ بہت ہے، بڑا مختصر کروں گا، بڑا مختصر. ابھی 15 منٹ ہوئے ہیں، 16 منٹ مجھے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے تھکنا نہیں ہے. دوسرا واقعہ انتہائی اہم ہے. وہ دوسرا واقعہ ایسا تھا کہ 8ویں امام سے روایت ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب گائیں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو انہیں بنی اسرائیل میں وہ گائیں فقط ایک جوان کے پاس ملی تھی، اور وہ جوان ایسا تھا فقط اس کے پاس گائے تھی، اور اس کی وہ قیمت ہے بھائی کہ اس کی کھال کے اندر جواہرات بھر کے تم نے دینے ہیں. جانتے ہیں جب اس جوان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تجھے یہ مقام کیوں عطا کیا ہے، تو اس وقت اس جوان نے کہا کہ میرا کام ہے کہ میں خرید و فروخت کرتا ہوں، میری اپنی دکان تھی. ایک دن ایک گاہک میرے گھر میں چیز خریدنے کے لیے آیا، اور سب سے مہنگی ترین چیز میری دکان میں جو موجود تھی وہ اس کا خریدا. دکان والے خوش ہوتے ہیں نا، کوئی مہنگی خریدنے کے لیے چیز آئے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وہ مہنگی ترین چیز خریدنے کے لیے میرے گھر میں آیا. میں نے کہا تم یہاں رک، میں ابھی دکان کی چابی لے کر آتا ہوں. کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، چابی تکیے کے نیچے ہے، اور تکیے کے اوپر ہے میرے باپ کا ساتھ. کہتے ہیں اب ایک طرف سے دیکھوں باپ کو جگاؤں گا تو اس کی نیند اکھڑ جائے گی، لیکن اگر نہیں جگاتا تو اتنی قیمتی ترین چیز آج بکنے سے رہ جائے گی. کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں باپ کو نہیں جگاتا. اس کو جا کے معذرت کر دی، کہا میرا باپ سو رہا ہے، میں وہ چیز نہیں لے سکتا، اگر لینی ہے تو پھر کبھی آ جانا. وہ گاہک چلا گیا، وہ گاہک چلا گیا. جب وہ اپنے گھر میں تھا، جب اس کا باپ جاگا تو باپ ہوتا ہے، بیٹے کے بدلتے ہوئے صفحات کو دیکھ کر پوچھا بیٹا کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا بابا کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ سو رہے تھے نا تو ایک آیا تھا بندہ، وہ مجھ سے وہ قیمتی ترین چیز مانگ رہا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں عطا کی، آپ سو گئے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، میں نے وہ چابی نکالنا تھی، لیکن اس تکیے کے نیچے تھی اور اس تکیے پہ آپ کا
منظر تھا، میں نے آپ کے احترام میں اپنا گاہک توڑ دیا لیکن آپ کی نیند خراب نہیں کی. تو باپ نے کہا پنجابی میں کہوں کہ پتر میں تڑے تو راضی ہوں، پتر میں تڑے تو راضی ہوں. اور تحفہ کیا دیا؟ کہا میری اس پوری جائیداد میں سب سے قیمتی ترین چیز میری ایک گائے ہے، وہ میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں. وہ باپ نے باپ کے احترام میں ایک تحفہ بیٹے کو دیا، اور وہ جو تحفہ بیٹے کو ملا تھا اسی گائے کو بنی اسرائیل نے خریدا، اسے ہی ذبح کیا. یہ واقعہ چلتا ہوا حضور تک پہنچا. اللہ نے ایک باپ کا احترام کرنے والے بیٹے کے قصے کو قرآن کی سب سے بڑی سورت بنا کے نام بقرہ کائنات میں اتنا بڑا مقام کیا ہے؟ یہ ایک بیٹے نے باپ کا احترام کیا تھا، اور اس احترام کے صلے میں قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. یہ نام سورۃ البقرہ، گائے والی سورت، یہ اسی جوان کی گائے کے نام پر ہے جس نے باپ کا احترام کیا تھا. اور جب موسیٰ نبی کو یہ بات پتہ چلی تو موسیٰ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھ لیا اگر کوئی باپ کا احترام کرے تو اللہ اسے کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو کوشش کیجیے گا جن کے باپ زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، قدر کیجیے اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے جن کی وجہ سے آج آپ ہیں. آپ جو کچھ بھی ہیں یہ ان کی محنتوں اور ان کی شفقتوں کا نتیجہ ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کا زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ ماں باپ سہمے ہوئے ہیں، ماں باپ ڈرے ہوئے ہیں، وہ ڈر سے بات نہیں کرتے. وہ کچھ سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ سمجھا نہیں پاتے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی جملہ کہوں، میں کوئی بات کہوں میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو جائے. اور خدا نہ کرے کسی کا بیٹا ایسا ہو کہ جس کا باپ اس وجہ سے اس کے ساتھ نہ بول رہا ہو، اسے اس وجہ سے نہ سمجھا رہا ہو کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے. آج اتنا برا زمانہ آ چکا ہے، اس قدر مشکل زمانہ آ چکا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی ڈر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا جو باپ ہے نا، آج کے زمانے کا جو باپ ہے نا، اس کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شاعر نے کیا کمال نقشہ کھینچا. میں کہتا ہوں وہ اس باپ کی دل کی آواز تھی جو اس شاعر نے لفظوں میں ڈھال دی ہے. وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے. وہ جو کیجیے گا شاعر کیا کہتا ہے؟ اس سہم ہوئے باپ کی کیفیت کو بیان کیا. وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، کیوں؟ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی، اس سے لفظ نہیں مل رہے تھے. میں کون سا لفظ استعمال کروں میرا بیٹا مجھ سے خفا نہ ہو. خدا نہ کرے کہ اگر کسی کا باپ اسے اس وجہ سے نہیں سمجھاتا کہ بچہ میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدبخت بیٹا کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا بدنصیب بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں سب سے بڑے والدین محمد و علی ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. ہر امام اپنے دور میں امت کا باپ ہوتا ہے. مولا حسن اپنے دور میں امت کے باپ تھے، مولا حسین اپنے دور میں امت کے باپ تھے.